تموتیس کے نام پلوس کا دوسرا خط پہلا باب اور اس کی تیسری آیت سے چھٹی آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ دوبارہ سنیے، تموتیس کے نام پلوس رسول کا دوسرا خط پہلا باب تیسری آیت سے چھٹی آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: جس خدا کی عبادت میں صاف دل سے باپ دادا کے طور پر کرتا ہوں، اس کا شکر ہے کہ اپنی دعاؤں میں بلا ناگہ تجھے یاد رکھتا ہوں اور تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے رات دن تیری ملاقات کا مشتاق رہتا ہوں، تاکہ خوشی سے بھر جاؤں۔ اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ کلام کی تلاوت ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ معاف کیجیے گا۔ تموتیس جو پلوس رسول کا ایمانی فرزند ہے، اور تموتیس نے پلوس کے وسیلہ سے اس ایمان کو جو آپ 5ویں آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ تموتیس کی ماں کا اور نانی کا نام لکھا ہوا ہے، اس کی نانی لوئس اور اس کی ماں یونیکے، جو ابتدا میں مسیح پر ایمان رکھتی تھیں، اور یہ بڑا غالب امکان ہے کہ وہ ایمان پلوس کے وسیلہ سے تموتیس تک پہنچا تھا۔ اور جو تموتیس ہے، اس کا جو باپ ہے وہ غیر ایماندار تھا، وہ مسیح پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور یہاں پر آج بڑی اہم بات ہے، چونکہ آپ یہاں پر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یا یونیکے اور لوئس دو ایسی ماں بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو آگے منتقل کیا ہے۔ آج میں اور آپ بھی خاندانوں میں رہتے ہیں، اور ہمارے خاندانوں میں ہمیں پتہ ہے کہ کس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، ہمیں پتہ ہے کہ کون ہمارے گھر میں ہے جو گناہ میں زندگی گزار رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کون بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس لیے جو ہمارے خاندان کی زمین ہے، اس پر انجیل کا بیج آپ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بو سکتی ہیں۔ اگر تموتیس کے اندر وہ ایمان پلوس کی وجہ سے منتقل ہو سکتا ہے جو اس کی نانی لوئس اور ماں یونیکے رکھتی تھی، تو آپ کے گھروں میں بھی، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے عزیز و اقارب میں یہ ایمان منتقل ہو سکتا ہے۔ اور جو گھر کی زمین ہوتی ہے نا، وہ بڑی زرخیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کا چال چلن ٹھیک ہے، آپ مسیح کے پیچھے صحیح چل رہے ہیں، تو میں آپ کو 100% جو ہے وہ یہ گارنٹی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں جو خدا سے دور ہے وہ آپ کے چال چلن اور ایمان کو دیکھ کر نزدیک آئیں گے۔ آپ بیج بو سکتے ہیں اور اپنے خاندانوں میں یسوع مسیح کے بارے میں ضرور بتائیں۔ کیا کیا یسوع مسیح نے آپ کے لیے؟ یسوع مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا ہے۔ اس نے وہ موت جو مجھے اور آپ کو ملنی تھی، اس نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ اور اب ضرور ہے ہم اسے منجی مانیں، اور نہ صرف مانیں بلکہ اپنے گھروں کی زمین پر اس بیج کو بوئیں۔ اب دیکھیں، آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں،
جنہوں نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا اور وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ ضرور ان سے اگر محبت رکھتے ہیں تو انہیں بتائیں، یسوع کے بارے میں ضرور بتائیں آپ۔ اور یہاں پر تموتھیوس جو ہے وہ اپنی جب وہ بڑھ رہا ہوگا، تشکیل کے مراحل میں ہوگا، تو ضرور اسے خدمت کے لیے خدا کی کال ہوگی، خدا کی بلاہٹ ہوگی، تحفہ ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ خدمت کے لیے اس کے اندر آگ کے شعلوں کو پلوس نے بھڑکایا ہے، تو یہ بھی بے جا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خدا نے تموتھیوس کی زندگی میں کلیسیا کی رہنمائی کے لیے بطور پاسٹر، بطور رہنما ضرور بلاہٹ کا تحفہ رکھا ہوگا، لیکن پالوس رسول جس نے سے جو ہے وہ خدمت کے لیے ابھارا ہوگا، جس نے اسے اپنی فرزندیت میں رکھ کر اپنی زندگی کا نمونہ دیا ہوگا، ضرور یہ تاثر بھی تموتھیوس کی زندگی میں اثر انداز ہوا ہوگا کہ وہ کلیسیا کی رہنمائی کرے۔ اور میرے عزیزو، جب پولس یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 6 آیت میں، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب پولس اور بزرگوں نے اس پر ہاتھ رکھا اور اسے مخصوص کیا خدمت کے لیے، لگ کیا تاکہ مسیح کی بدن کی ترقی کے لیے خدا تموتھیوس کو استعمال کرے، یہ افسس میں پاسٹر لگ گیا اور وہ کلیسیا کے رہنماؤں سے اس کو وہ برکت ملی تھی کہ وہ خدمت میں آئے۔ آج بھی کلیسیا کی وہ بیٹیاں بیٹے جو چرچ نہیں آتے یا ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کو خدمات کی برکات مل سکتی ہیں۔ ضرور ہے کہ آپ اپنے رہنماؤں سے اپنے لیے برکت کی دعا کے لیے کہیں۔ آپ کے جو پاسٹرز ہیں، آپ کے جو بزرگ ہیں، آپ ضرور ان سے خدمت کی برکت لے سکتے ہیں۔ آپ بھی خداوند کے نام اور کلیسیا کی ترقی اور خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور خدا آپ کو اپنے آلات کے طور پر، انسٹرومنٹس کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یہاں پر 7ویں اور 8ویں 2 آیات، تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ پس ہمارے خداوند کی گواہی دینے سے اور مجھ سے جو اس کا قیدی ہوں شرم نہ کر، بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ تموتھیوس جو پیغام لوگوں کو سنا رہا تھا، جو حق کا کلام سنا رہا تھا، اس وجہ سے جب سچا کلام سنایا جا رہا تھا اور جب وہ کلیسیا کو لیڈ کر رہا تھا، جب کلیسیا کی وہ رہنمائی کر رہا تھا بطور رہنما، اسے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے ساتھی، آپ کے اپنے مددگار بھی دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جو یہ ترقی کر رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے، یہ اب زندہ نہ رہے، یہ اس کی جگہ ہمیں مل جائے۔ اور وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسے بھی خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تموتھیوس کو سچا کلام سنانے کی وجہ سے اور کلیسیا کا پاسٹر اور رہنما ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا، اور اس کی جوانی جو ہے وہ پولس کے ساتھ وابستہ رہی ہے۔ اور پولس جن راستوں سے گزرتے ہوئے ایمانداروں سے اس نے دکھ اٹھائے ہیں، اور وہ غیر ایمانداروں کی اذیت کی آگ میں سے گزرا ہے، اور یہ تموتھیوس بھی پولس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ اور
اب وہ اسے یہ تاکید کر رہا ہے کہ جرت مند ہو، دلیر ہو۔ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اب وہ یہاں پر اسے تاکید کر رہا ہے، جب ہم خود لوگوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈرائیں، جب ہم لوگوں کو اپنے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے دیتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر جو خدا کا اثر ہوتا ہے نا، جو ہمارے اوپر خدا کی قدرت چھائی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں۔ پلوس اسی لیے تو کہہ رہا ہے تیموتھیوس کو کہ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی۔ آپ کی مخالفت ہو، آپ کے لوگ خلاف ہو، آپ کے بارے میں تنقید کر رہے ہو، آپ مشکلات میں سے گزر رہے ہو، تو آپ کبھی بھی اپنے مخالفوں کو اپنے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کی اور اپنے آپ کو ڈرانے کی اجازت نہ دیں، ورنہ آپ خود ہی اپنے ہاتھوں سے خدا کی قدرت کو اور خدا کے اثر کو اپنے اوپر سے ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ضرور ہے کہ ہمیں روح القدس کی قوت میں جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہے اس میں زندگی گزاریں، اور ہمیں کوئی، جب ہم روح القدس کی دلیری سے ہوتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی ڈرا سکتا ہے اور نہ کوئی ڈرا پائے گا۔ ہمیں صرف اتنا کام کرنا ہے کہ ہم خدا کے کام کو جاری رکھیں۔ کیا کریں؟ خدا کے کام کو، کیا کہا اس نے اس کو 8ویں آیت میں؟ کہا بلکہ خدا کی قدرت کے موافق خوشخبری کی خاطر میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ بڑھتے ہوئے ظلم و ستم ہزار ثانی سے شاید تیموتھیوس تھوڑا گھبرا رہا تھا منادی کرنے سے۔ اس کا خوف سچائی پر بھی مبنی تھا، کوئی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ حقیقت تھی۔ لیکن پولس نے اس سے وعدہ کیا اور کہا کہ خدا تمہیں طاقت دے گا، خدا تمہیں قوت دے گا، جب اس کی باری ہوگی کلام سنانے کی تو خدا سے تیار کرے گا اور خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو، جب تک ہم دکھ میں سے نہیں گزرتے، جب تک ہم مخالفت کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ جب تک ہمیں کوئی اذیت نہیں ملتی، ہم اس وقت تک کلام کو پھیلانے میں تگ و دو نہیں کرتے۔ جب ہمیں اذیت ملتی ہے، پریشانی ملتی ہے، تو پھر ہم خدا کے کلام کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جی، میں کیوں مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں۔ اور یہ خوش قسمتی ہے میری اور آپ کی کہ ہم پولس کو اور تیموتھیوس کو پسند کرتے ہیں خدمت میں۔ کون کون آپ میں سے پولس کی خدمت کو پسند کرتا ہے؟ اس نے 14 خطوط لکھے۔ اس نے تیموتھیوس کو بطور فرزند، ایمان کے فرزند کے طور پر تیار کیا ہے، اور اگر آپ پولس کو اور تیموتھیوس کو پسند کرتے ہیں تو آپ بھی روح القدس کو پکار سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس تو میری ہمت بن، میری طاقت بن۔ میں جس طرح تیموتھیوس کی نانی اور ماں نے ایمان کو منتقل کیا، ہم بھی اپنے گھروں میں اسی قدرت، اسی طاقت کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں خدا کے کلام کو بانٹیں گے، ان کے ساتھ یسوع مسیح کو شیئر کریں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، آمین۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں، اور یہ دعا بیٹی نورین وسیم کے ساتھ مل کر مانگیں گے۔